اہل علم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اور اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے اس سے متعلق کچھ احادیث ہیں، ان احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہیں کہ ایک انسان کو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ صاف لفظوں میں ایک مسلمان کو بغیر طہارت کے قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، مصحف کو نہیں چھونا چاہیے۔ یعنی طہارت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ حالت وضو سے قرآن مجید کو مس کرنا چاہیے، چھونا چاہیے، نہیں، بلکہ طہارت چاہے وہ حدث اکبر ہو جس سے غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کر کے ہی آدمی طاہر ہوتا ہے، یا حدث اصغر ہو جس سے صرف وضو سے بات بن جاتی ہے اور وہ طہارت کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو جس میں غسل واجب ہوتا ہو یا صرف وضو سے ہی طہارت آ جاتی ہو، تو ہر دو اعتبار سے آدمی ایک مسلمان حالت طہارت میں ہو اور اسی وقت وہ مصحف چھونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس نشست میں، اور یہ جو نشست ہے اس کے بعد والی نشست اور پھر اس کے بعد والی نشست، ان تین نشستوں کو ایک ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی جو حدیث کی معروف کتاب ہے المعجم الصغیر جو میرے پاس جو مجلد ہے، ایک مجلد ہی ہے وہ، لیکن جس کی تحقیق سے ہے شیخ ابو اسحاق توفیق ابن عبداللہ ابن مسعود الزنتانی، بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے المعجم الصغیر کی تحقیق کی ہے، اور جس میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کی فہرست کی بنیاد پر ہر استاد سے ایک ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے، جو ان کی متعدد کتابوں میں احادیث پر جو آپ نے حکم لگایا ہے، انہی سے انہوں نے جو اخراج کر کے اس پر حکم لگائے ہیں۔ لگ بھگ 1000 سے کچھ زائد احادیث ہیں، 1200 کے قریب، ان میں سے 100 احادیث ایسے ہیں جس میں شیخ البانی کا حکم انہیں نہیں مل سکا، بقیہ سب میں انہوں نے شیخ البانی کا ہی حکم لگائے ہیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو نہیں چھوئے گا سوائے طاہر کے، یعنی حالت طہارت ہی میں قرآن مجید کو چھونا چاہیے۔ آدمی کو اگر طہارت نہیں ہے، مسلمان کو اگر طہارت نہیں ہے، طہارت چاہے وہ حدث اکبر سے ہو چاہے حدث اصغر سے ہو، ہر دو اعتبار سے طہارت ہو تبھی ہاتھ میں مصحف لے، تبھی ہاتھ میں قرآن کو لے، طہارت نہیں ہے تو قرآن کو بے وضو ہو کر کے قرآن مجید کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو یا اس حدیث سے متعلقات جتنے احادیث اس معنی کی ہیں، سبھی احادیث کا تفصیلی دراسہ آپ نے ارواء الغلیل میں کیا ہے، آپ پہلی جلد دیکھ لیجئے، بہت مفصل کام کیا شیخ البانی نے اس پر رحمہ اللہ۔ تو حدیث سندن صحیح، حدیث جو ہے مطلب یعنی رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، اور یہ حدیث جو قابل حجت ہے، یعنی لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو طہارت کی حالت ہی میں چھونا چاہیے۔ ایک میں اثر سناتا ہوں ایک صحابی کا، اس میں اور بات بہت واضح ہو جاتی ہے، بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حافظ ابوبکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی جو المصنف ہے، ہمارے پاس جو 35 جلدوں میں شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ کی تحقیق سے جو چھپی ہے، اور بہت ہی عظیم عالم دین ہے، باحیات علماء میں سے شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ علماء عرب میں سے ہیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو کتاب الطہارہ ہے، اس میں قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا یا پڑھنا، اس سے متعلقات ایک کے بعد دیگرے کئی ابواب ہیں۔ اس میں سے ایک باب آپ نے قائم کیا کہ باب فی الرجل یقرأ القرآن وهو غیر طاہر، کہ قرآن مجید کو ایک شخص پڑھتا ہے اور بغیر طہارت کے پڑھتا ہے۔ یعنی ابوبکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کو مقصود کیا ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن پڑھنا وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، حالانکہ اولا اور مستحب یہی ہے کہ یعنی حالت طہارت ہی میں قرآن مجید کو پڑھا جائے، لیکن اگر طہارت نہیں ہے، چاہے حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، تو قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونے کی جب بات آتی ہے تو پھر اس کو حالت طہارت ہی میں چھونا چاہیے۔ اب یہ جو اثر ہے، امام ابوبکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنے جو استاذ ہیں، ان کے معروف استاذ یعنی علماء کوفہ میں سے، یہ خود علماء کوفہ میں سے ہیں، ان کے جو استاذ ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الکوفی، اور وہ اپنے استاذ سلیمان ابن مہران الاحمش سے، اور وہ ابراہیم ابن یزید النقعی سے، اور وہ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن یزید ابن قیس النقعی، اوساط تابعین میں سے 83 ہجری میں وفات ہے ان کا، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ تو یہ جو عبد الرحمن ابن یزید ابن قیس النقعی ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ پر تھے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت کے لیے گئے، طہارت کے لیے، اور جب واپس آئے تو وضو کیے بغیر آ رہے تھے، تو ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ توضأ یا ابا عبداللہ،
ان کی ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، کہا کہ توضأ یا ابا عبداللہ، کہ ابو عبداللہ آپ وضو کر لیں، لعلنا ان نسألک عن آی من القرآن، کہ ہم آپ سے قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے متعلق سوال کرنے والے ہیں، ظاہر بات ہے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، مجھے بھی پڑھنا پڑے گا اور آپ کو بھی جواب دینے کے لیے پڑھنا پڑے گا، تو آپ وضو بھی کر لیں۔ اب دیکھیں یہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فقہ دیکھیں اور آپ کا علم دیکھیں، اور آپ نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی فاسألونی، آپ مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کر لو، فإنی لا امسہ، ابھی میں مصحف کو چھونے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، تو صرف بات صرف پڑھنے کی ہے نا، تو لا باس فاسألونی فإنی لا امسہ، اللہ نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو مجھے تو چھونا نہیں ہے نا، مجھے تو بس ایسے ہی پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سوال کر لیں۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات چھونے کی آتی تو میں ضرور وضو کر لیتا، بات صرف پڑھنے کی ہے نا۔ تو عبد الرحمن ابن یزید النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی فقرأ علینا قبل ان یتوضأ، یعنی وضو کرنے سے پہلے ہی آپ نے قرآن کا ایک حصہ میں پڑھ کر کے سنایا، یعنی سوال جواب کے اعتبار سے جو بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا ہو۔ تو یہ جو دو، ایک صحابی یعنی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث اور ایک صحابی کا اثر، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو ہے یعنی قرآن مجید کو حالت طہارت ہی میں چھونا چاہیے، چاہے وہ حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو۔ ایک آدمی کا وضو نہیں ہے، وضو کر کے چھونا چاہیے۔ ایک آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ حالت جنابت کی وجہ سے ہو یا وہ حائضہ ہو اور جو ہے مطلب اس قبیل کی ہو، اس کو بھی حالت طہارت کے بعد ہی مصحف کو چھونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں چھونا چاہیے۔ یہ اہل علم کے ہاں تقریباً متفق علیہ معاملہ ہے۔ تقریباً، میں تقریباً کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ سوائے چند ایک کے، وہ چند ایک کا کیا موقف ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو تقریباً یہ متفق علیہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ عالم اسلام کے ایک بڑے عالم دین امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، عبداللہ ابن یوسف ابن عبداللہ نام ہے آپ کا، ابو عمر کنیت ہے، 463 ہجری سے وفات ہے، علماء اندلس میں سے قرطبہ کے عالم دین ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے التمہید لما فی المؤطا من المعانی والاسانید، لما فی المؤطا من المعانی والاسانید، اس میں یعنی دراصل امام مالک کی جو المؤطا ہے نا، اس میں ایک کتاب ہے کتاب القرآن، اس پر ایک باب قائم کیا آپ نے کہ ایک شخص کا قرآن مجید کو بغیر طہارت کے پڑھنا، باب یقرأ الرجل القرآن وهو غیر طاہر، قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ایک آدمی پڑھتا ہے، پڑھنے کی بات ہے، چھونے والی بات نہیں ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید میں اس روایت پر جب آپ نے اس کے طرق جمع کی اور اس پر آپ نے جو ہے مطلب اس کے سارے شواہد آپ نے جمع کی اس حدیث سے متعلق، جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو نہیں چھوئے گا سوائے اس شخص کے جو حالت طہارت میں ہے، الا طاہر، جو سوائے طاہر کے ہے وہی قرآن مجید کو چھوئے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ آپ نے لکھا کہ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فقہاء الامصار من بالمدینہ والعراق والشام، یعنی علماء عراق، علماء شام، علماء مدینہ، ان میں سے کسی کا بھی یعنی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس میں دو موقف نہیں ہے، ایک ہی موقف ہے، سب متفق ہیں اس بات پر کہ ان لا یمس المصحف الا الطاہر علی وضو، کہ قرآن مجید کو، مصحف کو صرف وہی شخص چھوئے گا جو حالت طہارت میں ہو، جو طاہر ہے وہی جو ہے مطلب مصحف کو چھوئے گا۔ اور آپ نے اس معاملے میں جن اصحاب علم کے نام لکھے ہیں آپ نے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ابن سعید الثوری اور امام الشام، امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ابو ثور البغدادی 246 سے وفات ہے، امام شافعی کے معروف بڑے علماء میں سے ہیں، اور جو ہے آخری نام لیا ابو عبید القاسم بن سلام، وہ بھی علماء بصرہ میں سے ہیں۔ تو ان سب اصحاب علم کا اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، انہی ترتیب سے آپ نے ان اصحاب علم کے نام لیے ہیں۔ گویا کہ ان اصحاب علم، اور یہ اصحاب علم متعدد جگہوں کے ہیں، کچھ مکہ کے، کچھ مدینے کے، کچھ بغداد کے، کچھ خراسان کے، اور کچھ جو ہے مصر کے، کچھ متعدد جگہوں کے اہل علم ہیں، لیکن سب کا موقف ایک ہی ہے کہ اللہ یمس المصحف الا طاہر، کہ مصحف کو صرف طہارت کی حالت ہی میں چھونا چاہیے۔ ایک بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے خود ابن قدامہ، اتنے عظیم عالم دین رحمہ اللہ، ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے المغنی، جو فقہ حنبلی کا موسوعہ ہے، اس میں آپ نے مستقل ایک عنوان کے طور پر کہ لا یمس المصحف الا طاہر من الحدثین جمیعا، آپ نے لکھا کہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، ہر دو اعتبار سے طہارت حاصل ہوتی ہے تبھی وہ مصحف کو چھوئے گا۔ یہ جو ہے اصحاب علم کا گویا کہ تقریباً ایک متفق علیہ معاملہ ہے۔
ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کچھ اصحاب علم کے نام بھی لکھے. صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر، اور اس کے بعد تابعین میں سے حسن البصری، عطا بن ابی رباح. حسن بصری بصرہ کے، عطا بن ابی رباح علماء مکہ میں سے، اور اس کے بعد انہوں نے نام لکھا طاؤس کا جو علماء یمن میں سے طاؤس ابن کیسان، اور جو ہے علماء کوفہ میں سے عامر الشعبی، اور علماء مدینہ میں سے عبد الرحمن ابن قاسم ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق. اور پھر امام مالک، امام شافعی کا نام لکھنے کے بعد کہا کہ وہ اصحاب الرأی، عام اصحاب الرأی جو اہل علم ہیں، اہل الرائے جو ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سب کا یہی موقف ہے کہ قرآن مجید کو، مصحف کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے. بلکہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ ولا يعلم، کہ ان کے الفاظ ہیں ولا نعلم مخالفا لهم، ولا نعلم مخالفا لهم، یعنی ہم ان میں سے کسی، یعنی یہ جو اصحاب علم ہے، یہ جو موقف ہے، اس کا مخالف موقف ہم نہیں پاتے ہیں، کسی کو ان سے اختلاف کرتے ہوئے نہیں پاتے ہیں. وہ کہ متفق علیہ معاملہ ہے. کہا کہ الا داؤد ابن علی جو علماء اصبہان میں سے ہیں، الظاہری، داؤد ابن علی الظاہری، کہا کہ سوائے ان کے کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا ہے. فإنه أباح مسہ، سے وہ اکیلے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو بغیر طہارت کے بھی چھونے کی اجازت دی ہے، اور اسے ایک جواز کی بات کہی ہے. ورنہ دیگر اصحاب علم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں کہے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھوا جا سکتا ہے. کسی صاحب علم نے بھی بات نہیں کہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ان سے سوال ہی اس طرح سے کیا گیا کہ مصحف کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے چھوا جا سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ائمہ اربعہ کا، کس کا؟ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ یمس المصحف الا طاہر، کہ مصحف کو صرف طہارت کی حالت ہی میں چھونا چاہیے. جو طاہر ہے، جو حدث اکبر اور حدث اصغر ہر دو اعتبار سے جو طاہر ہے، وہی مصحف کو چھوئے گا. آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں وَهُوَ قَوْلُ ابن عمر وسلمان وغیرہما، یعنی عبداللہ بن عمر اور سلمان الفارسی اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کا یہی موقف ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی کہ ولا يعلم لهم مخالف من الصحابہ، صحابہ میں سے ان کا کوئی مخالف نہیں ہے. عبداللہ بن عمر اور سلمان فارسی کا جو موقف ہے، کوئی اور موقف نہیں ہے. سبحان اللہ. گویا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک متفق علیہ معاملہ ہے یہ کہ مصحف کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی جو کتاب الحیض ہے، الجامع الصحیح کی کتاب الحیض، اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ باب قراءۃ الرجل وهو فی حجر امرأته. ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ جو ہے اس کی بیوی کی پیروں پر یا اس کی بیوی کے ران پر، اس کی بیوی کا جو گود ہوتا ہے اس میں اپنا سر رکھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. وہی حائض، اور وہ حائضہ ہے. گویا کہ المحیض، حائض کا جو مکان ہے اس کے قریب جو اپنا سر رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ امام بخاری اس کا جواز بتانے کے لیے باب قائم کیا رحمہ اللہ. حدیث و عائشہ لائے ہیں، اس میں اللہ کے رسول کا عمل بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قابل غور بات کیا ہے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِرِ الْعُلَمَاء، کہ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ یعنی ایک مسلمان کو حالت طہارت ہی میں، چاہے وہ حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو، ہر دو اعتبار سے طاہر ہونے کے بعد ہی وہ مصحف کو چھوئے گا. آپ نے کہا کہ علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی اور عبداللہ بن عمر، ان اصحاب علم کا یہی موقف ہے. اور آپ نے کہا کہ ولا يعرف لهم مخالف من الصحابہ، صحابہ میں سے کسی نے آپ سے اختلاف نہیں کیا، کوئی مخالف رائے ہم کو نہیں ملتی ہے، کوئی مخالف رائے ہم کو نہیں ملتی. وخالف فی ذلک اہل الظاہر، صرف اہل الظاہر ہی نے اس میں اختلاف کیا ہے. یہ اتنی بڑی بات آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. فتاوی لجنہ دائمہ، ان سے بھی سوال کیا گیا. آپ نے کہا کہ اللہ یقرأہ لیس لہ ان یقرأہ من المصحف، یہ ان کے الفاظ ہیں. اللجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یعنی عالمی سطح کی، دنیا بھر کی عظیم جو کمیٹیاں ہیں فتویٰ سے متعلق، ان میں سب سے بڑی کمیٹی ہے اور سب سے محترم، سب سے ممتاز. اس سے متعلق میں نے مستقل ایک تعارفی طور پر میں نے درس دیا ہے کہ اللجنہ دائمہ کیا ہے. تو ان کو جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ لیس لہ ان یقرأہ من المصحف یعنی الا علی طہارۃ کاملۃ من الحدث الاکبر والاصغر. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ حدث اکبر، حدث اصغر ہر دو اعتبار سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہی وہ قرآن مجید کو مصحف سے پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے.
شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے جب آپ سے بھی سوال کیا گیا تو ان کا جو مجموع فتاوی رسائل ہمارے پاس ہے نا، مجموع فتاوی و مقالات، غالباً 5ویں جلد ہے جتنا مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں آپ نے اس موضوع سے متعلق جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا، بہت بڑی بات کہی ابن باز نے رحمہ اللہ، کہا کہ وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہ لفظ بہت بڑی بات ہے کہ وَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِيمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَاهِرٍ، کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملتی ہے، مستند طور پر کوئی ایسا قول نہیں ملتا ہے، کسی صحابی کا عمل نہیں ملتا ہے ہماری معلومات کے مطابق کہ انہوں نے مصحف کو چھوا ہو اور وہ طہارت کے حالت میں نہ ہو، کسی صحابی سے۔ اتنی بڑی بات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، شیخ عبدالعزیز بن باز نے کہی رحمہ اللہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں بہت مفصل گفتگو کی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ میں آنے والے درس میں کروں گا باذن اللہ تعالی۔ مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے اس سلسلے میں یہی بات کہی کہ جو ہے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ مصحف کو بغیر طہارت کے چھوا جائے، یہ گویا کہ متفق علیہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین اور شیخ الالبانی رحمہم اللہ اجمعین کے جو متعدد مسائل میں جو اختلاف ہے اس کو اکجا کیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے الایجاز فی بعض ما اختلف فیہ الالبانی وابن عثیمین وابن باز، اس کتاب میں جو ہے اس مسئلے سے متعلق بھی گفتگو ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز کا جو کلام جہاں جہاں ہے بکھرا ہوا اکجا کیا گیا ہے۔ الشرح الممتع میں بھی شیخ ابن عثیمین نے بہت مفصل کلام کیا ہے اس بارے میں، جس کا ذکر انشاءاللہ میں کچھ باتیں آنے والی نشست میں اور کچھ باتیں اس کے بعد کے بعد والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب آپ یہ ساری چیزیں اکجا کر کے سنیں گے تب یہ بات واضح ہوگی۔ آج کی نشست میں مجھے یہی بتانا مقصود تھا کہ مصحف کو بغیر طہارت کے، چاہے وہ طہارت حدث اکبر ہو حدث اصغر ہو، بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے۔ یہ سبھی اہل علم کا متفق علیہ معاملہ ہے، محدود چند کا، سوائے چند اہل علم کا، ان کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں آنے والے نشستوں میں گفتگو کروں گا۔